ویلکم بیک. خواتین و حضرات، آج سفرناک میں ہم آپ کو لے چلیں گے پاکستان کے شاید سب سے خوبصورت ضلع مانسہرہ میں. مانسہرہ ایک ایسا جنت نظیر خطہ ہے کہ جس کے تصور سے ہی دل میں ٹھنڈک کا احساس پیدا ہوتا ہے. اس کے قدرتی مناظر دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت فیاض ہے اس خطے پر کہ پاکستان پہ اس نے بڑی مہربانیاں کی ہیں کہ ایسے ایسے سپاٹس آپ کو اس ایک ضلع میں ملیں گے جنہیں پوری دنیا کے حسین ترین مناظر کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. ایک سکھ جرنیل تھا مان سنگھ، اس نے یہ ضلع آباد کیا اور پھر اسی ضلع پر اس کی حکومت رہی. یہی وجہ ہے کہ اس کا جدید دور میں نام مانسہرہ ہے. اگر ہم گندھارا تہذیب کا مطالعہ کریں تو مانسہرہ کا قدیم نام پکھلی سرکر ملتا ہے. پکھلی سرکر. سکندر یونانی نے اس علاقے پر قبضہ کیا اور اسے راجا ابی سراس آف پونچھ کے حوالے کیا. سکندر یونانی اتنے بھی آیا سی؟ یہاں تو خصوصی طور پہ آیا تھا. خرے اپنا قبیلہ نال لے کے مانگتا سی. اس کا ایک قبیلہ آج بھی یہاں موجود ہے. اچھا جی. یہ جو آپ کا کافرستان کا علاقہ ہے یہ وہی ہے، اسی کے ٹرائبس مین ہیں جو آج بھی وہاں پہ ہیں. کیلاش میں، کافرستان میں آج بھی لوگ موجود ہیں. پھر تلمبے میں، تلمبے کا بازار حسن جو ہے، جی میں اتنے تبلا بجا رہا اصول بات ہے یہ. ہار موتی. اچھا بازار حسن جدو آتا نا پھر میرے بھی اکھاں کھل جاتی. تیری اکھاں کھلیاں ہی اتنے سے. لمبا بکواس کر رہے ہیں. تو لمبا وہ جگہ ہے، اگر تمہیں یاد ہو، اگر آپ سکندر کا روٹ دیکھیں تو اس نے تلمبے کے قریب دریائے راوی پار کیا تھا. یاد آیا؟ آ گیا بالکل. اور تلمبا اس نے کچھ دیر قیام بھی کیا تھا. آج بھی کہتے ہیں دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ اس کے ساتھ ٹریول کرنے والی رقاصاؤں میں سے چند ایک بیماری کی حالت میں، ان میں سے 2 ایک زخمی تھیں، انہوں نے یہیں پہ ڈیرے ڈال لیے اور پھر یہیں کی ہو کے رہ گئی. وہ آج بھی ان کی نسل در نسل وہاں پر موجود ہے. سکندر یونانی سر پیانو بھی بجا سی بائیاں پیچھے گئے. میں کہنا فلوٹ بھی بجا سی بہت اچھا. سر جتنے کریلے بہتے ہونے اس ملک تے قبضہ کر لینا. وہ زہریلے نیزے نہ نہیں مریا، وہ ٹھنڈے نیزے نہ مریا. کیا فضول بات ہے یار. انہیں جدو نیزا مارے ہے تو انہیں آ نہیں کیتا، آخر تو نے کہا مار بھی ناپ کر گیا نہ مینو جان. اچھا نیزا یہ ٹھنڈا کیسے ہوا؟ انہیں برف توڑن دیا سارا جڑے برف توڑ دے دھیان پہ سکندر جا رہا. سر کیسا بدقسمت آدمی ہے، ہمارے شمالی علاقے میں ٹھنڈ کی وجہ سے بھاگا ہے اور ادھروں گرمی کی وجہ سے. یار بیتو کی باتیں کر رہے ہو تم. اور سر جی تھی تاریخ دیا کتاباں چیک کر کے دیکھ لو، انفیکشن نہ نہیں مریا، نمونیا نال مریا ہے. یہاں پر اشوکا کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اشوکا اس علاقے کا گورنر تھا. اسی علاقے میں موجود کوہ بریری کے پہلو میں 3 چٹانیں موجود ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اشوکا نے اپنے ہاتھ سے یہاں مذہبی عبارتیں لکھی. یہاں پر ایتھکس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا اور یہ اس دور کی بات ہے جب اشوکا نے ہندوازم چھوڑ کر بدھ مت اڈاپٹ کر لیا تھا. سن 1399 میں مسلمانوں نے اس علاقے پر اپنا اثر رسوخ قائم کیا اور مانسہرہ کابل کے زیر اثر آ گیا. پھر 1472 میں شہاب الدین نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی اور گلی باغ کو اپنا کیپٹل بنایا. پھر اس کے بعد دور اکبری میں یہاں پر ایک ترک سردار سلطان حسین خان نے بغاوت کی، لیکن اس بغاوت کو کچل دیا گیا. 1818 میں سکھوں نے اس علاقے پر قبضہ جما لیا. 1831 کے ایک خونی مارکے میں 2 بہت عظیم مسلمان مجاہدین شہید ہوئے، سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید. سن 1846 میں انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، چنانچہ کشمیر اور ہزارہ کا علاقہ راجہ گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا گیا. تاہم 3 سال بعد یعنی سن 1849 میں پورے کا پورا علاقہ برطانوی راج کے زیر اثر آ گیا. ضلع مانسہرہ کی 5 تحصیلیں ہیں: بالا کوٹ، مانسہرہ،
روگی، کالا ڈھاکہ اور تناول بالا۔ سیر و سیاحت میں دلچسپی رکھنے والے جانتے ہیں کہ اسی ضلع میں بعض ایسے علاقے ہیں جو اپنی خوبصورتی اور رانائی کے حوالے سے کسی بھی طرح سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں۔ اس علاقے میں انتہائی خوبصورت جنت نظیر وادیاں موجود ہیں جن میں کاغان سر فہرست ہے۔ یہاں کا ایک پرسکون گوشہ شوگراں ہے جہاں جا کر آپ کچھ دیر کے لیے دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ پھر دیگر وادیوں میں کونش، اگرور، بوگرمان اور پکھل شامل ہیں۔ ویسے تو یہاں پر 2 دریا ہیں، دریائے سران اور دریائے کنہار، لیکن دریائے کنہار کو اس پوری وادی، اس پورے علاقے کا جھومر کہنا غلط نہیں ہوگا۔ یہاں کی مشہور چوٹیوں میں نانگا پربت، راکا پوشی، بیٹوارا اور بابو سر ٹاپ ہے۔ بابو سر ٹاپ یہاں کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے اور یہاں کا دلکش تفریحی مقام ہے اتر شیشہ۔ عام تاریخی مقامات میں بفا، شنکیاری، ڈھوڈیال، بٹل، فلرا، کلا شیرگڑھ اور گلی باغ شامل ہیں۔ اس کے مشاہیر میں سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید سر فہرست ہیں، سردار مان سنگھ ایک اہم شخصیت، عباس خان یہ تحریک آزادی کے مجاہد ہیں، انہیں کالے پانی کی سزا ہوئی، شہزادہ آصف خان، گستاصف خان، شہید خان حبیب اللہ خان، امتیاز خان، خان خیل یہ رئیس اعظم آف مانسہرہ ہے، سردار محمد خان، مری خان خیل، اور پھر مفتی منیب الرحمان۔ آپ جانتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان چیئرمین ہیں ہماری رویت ہلال کمیٹی کے۔ ضلع مانسہرہ کی سوغاتیں اگر آپ دیکھیں، تگڑے ہو جاؤ بھائی، کھان پین والی چیزاں آ رہی ہیں جی، لگے نے سانو بھوک لواؤن۔ انڈوں کا حلوہ، سر سکندر یونانی نے بھی حلوہ کھاتا سی؟ نہیں، انہیں نیزا ہی کھاتا ہے۔ 2 شہر ہیں، ایک سیالکوٹ، ہاں جی ہاں جی، سیالکوٹ کا بھی بہت لاجواب ہے، ہاں جی، اور دوسرا مانسہرہ۔ دونوں شہر ساڈے کولوں بہت دور ہے۔ کیسے دور ہے سر ویسے سفر بڑا ہے نا سر؟ یار؟ سفر سے کیوں؟ اگر اتنے شوقین ہو کھانے کے تو یہ سیالکوٹ ہے، چلے جاؤ۔ دھیان نہ سارا ہاتھ نہ لا دینا، جی پہنچ گئے ہو تو حلوہ ہی پھاڑ لو۔ تسی سارے ہوں جو سانو کوئی قتل نہیں کر سکتے، انج جی روز نیزے مارتے ہو سانو۔ پھر ایک اور ڈیلیکیسی وہاں کی، یہ جو بڑی شملہ مرچیں نہیں ہوتی، ہاں جی ہاں جی، پہاڑی مرچیں، ہاں جی، جن کو بیل پیپرز کہتے ہیں، بیل پیپرز، جو بھی کہندے اگے چلو، اس کو خالی کر کے ہاں تو وچ پیسے جوڑ دے اور اگلے سال مرچاں لیندے نے۔ سنو، اس کے بیچ میں قیمہ، وہ قیمے سے سٹف کی ہوتی ہے، وہ سٹف کر کے اس کو پکاتے ہیں، پھر وہ اس کی سٹیم میں پکتا ہے اور اس قیمے کے اندر جو فلیور آتا ہے نا بیل پیپر کا، سبحان اللہ۔ کی کہندے جی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اینوں مرچاں لگی ہیں جی، جڑا تسی سبحان اللہ کہیا نا جی، چس بج گئی۔ اچھا جی، پھر ہیں کچوریاں، سموسے اور کچوریاں، یہ انڈین کلچر ہے، 5000 سال پرانی ڈشیں ہیں یہ اس پورے علاقے میں۔ لیکن مانسہرہ جیسی کچوریاں انتہائی خستہ اور انتہائی لاجواب آپ نے کہیں اور نہیں کھائی۔ گھر جا کے کھان دا مزہ نہیں آتا جو دکان تے آتا ہے، نہ گھر ملتی نہ باہر۔ وہ کچوری ایسی ہے اگر اس پر ذرا سخت انگلی بھی لگ جائے تو مر جاندی ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، انگل ماری تو ڈیلا باہر آ۔ شہباز شریف نو ویکھ کے تے کچوری پھٹے تھلے وڑ جاندی ہوں۔ وہ کیوں؟ اودی انگل ہی چلدی رہندی۔ انتہائی خستہ اس کا یہ جو آؤٹر کرسٹ ہے، جملوں کی طرح خستہ نہیں، اور اندر قیمہ، منسیرا قیمہ سستا ہے، قیمہ پہن دیا، قیمہ نہ ہو گیا بستر ہی ہو گیا، یوں جیسے کسی برتن میں اندر روسٹڈ قیمت آپ کھولے نا تو دھواں نکلتا ہے، ایسی مہک اتنی کچوری نے اندر سگٹ لایا، دھواں رات ملتے گا بریک سے